السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 2 نے تھانہ گلگشت میں درج اغوا برائے تاوان کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ گلگشت کے رہائشی 13 سالہ طیب کو اغوا کر کے قتل کرنے والے ملزم سلمان نذیر کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مجرم سلمان نذیر کو سزائے موت کا حکم سناتے ہوئے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ مجرم سلمان نے 13 سالہ طیب کو اغوا کر کے 2 کروڑ روپے تاوان مانگا تھا۔ مجرم نے بعد ازاں طیب کو قتل کر دیا تھا، جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمے کا چالان مکمل کر کے عدالت میں جمع کرایا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ احمد نائک کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی اور سبسڈی پروگرام کے حوالے سے خصوصی اجلاس کا انعقاد۔ اے ڈی سی فائنانس اور ڈی او انڈسٹریز کی پنجاب حکومت کے سبسڈی پروگرام کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ضلع ننکانہ میں پنجاب کے تمام اضلاع سے کم قیمت پر 85 روپے فی کلو میں چینی دستیاب ہے۔ دوسرے اضلاع سے 5 روپے کم قیمت پر گھی کی فروخت جاری ہے، جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ضلع بھر میں مہنگی اشیاء ضروریہ کی فروخت کرنے والوں کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مہنگائی کم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے زیر اہتمام ضلعی محکمہ تعلیم ننکانہ صاحب کے اشتراک سے فارمیٹو اسیسمنٹ اسٹریٹجی اینڈ امپلیمنٹیشن کے عنوان سے ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی احسن فرید نے کی۔ مقررین نے شرکاء کو فارمیٹ اسیسمنٹ کے خد و خال، معیار تعلیم میں بہتری، نظام امتحان میں شفافیت اور طلباء کی اخلاقی تربیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بطور استاد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کی تعلیمی بنیاد اتنی مضبوط بنائیں کہ وہ اپنے شعبے کا کامیاب ترین انسان بن سکے۔ مہمان خصوصی سی او پیک طارق اقبال نے کہا کہ ہمارا ادارہ محکمہ تعلیم نظام تعلیم اور امتحانی نظام میں ہر ممکن بہتری لانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔ عارف والا کی غلہ منڈی میں پلے داروں نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ اجناس کی بھرائی نہ ہونے کی وجہ سے منڈی میں اجناس کے ڈھیر لگ گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان انجم۔ بالکل عارف والا میں غلہ منڈی میں پلت داروں نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ منڈی میں جنس کی بھرائی نہ ہونے کی وجہ سے منڈی میں اجناس کے ڈھیر لگ گئے۔ تمام لیبر کام چھوڑ کر منڈی سے باہر ریلوے اسٹیشن کے پاس جمع ہو گئی۔ لیبر کا مطالبہ ہے کہ ان کی مزدوری بڑھائی جائے اور ان کی چنگی پیپا بحال کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ کم مزدوری میں گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ مالکان مزدوری کے ساتھ ساتھ ان کی چنگی بھی بحال کریں۔ جبکہ نائب صدر غلہ منڈی رانا نصر اللہ خان ناصر کا کہنا ہے عارف والا غلہ منڈی میں آس پاس کے تمام اضلاع سے زیادہ لیبر دی جا رہی ہے۔ پلے داروں کی مزدوری 14 روپے سے بڑھا کر 16 روپے فی بوری کر دی گئی ہے، جبکہ مزدوری کے علاوہ چنگی پیپے کا مطالبہ ناجائز ہے، جو کہ سراسر ذمہ دار کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ ذمہ دار اتنی محنت سے اپنی جان کھپاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ بہاڑی کے نواحی علاقہ لڈن کی عوام کو مسیحا مل گیا۔ رورل ہیلتھ سینٹر لڈن کی انچارج ڈاکٹر رخ زینب نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت اسپتال کو مثالی بنا دیا اور ان کے ہمدردانہ رویہ اور پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کی وجہ سے شہری دعائیں دیتے نہیں تھکتے۔ لڈن کا اسپتال جو سالوں سے ویران پڑا تھا، ڈاکٹر رخ زینب نے آتے ہی اس کی تزئین و آرائش کر کے اس کا نقشہ ہی بدل ڈالا، جبکہ ضلعی افسران کی مدد سے رورل ہیلتھ سینٹر میں ادویہ سمیت دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی بھی 100% بنا دی ہیں۔ ان کی انہی نمایاں خصوصیات کو دیکھتے ہوئے خواتین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان نے انہیں ایوارڈ دیتے ہوئے ان کو اپنے شعبے میں جنوبی پنجاب کی سب سے مثالی خاتون کا لقب دیا ہے۔ ناروال میں الصبح ریسکیو 1122 کو کال موصول ہوئی کہ جہانیہ گاؤں میں آوارہ کتے کے کاٹنے سے 4 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ کال موصول ہوتے ہی ظفروال سے 2 ایمبولینس جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئیں۔ ریسکیورز نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے 4 بچوں کو ریسکیو کیا۔ بچوں کے جسم پر کتے کے کاٹنے سے معمولی چوٹیں آئیں۔ بچوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ناروال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور خواجہ محمد وسیم اور ڈپٹی کمشنر ناروال امتیاز شاہد گوندل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں گھی، کھانے کے تیل، دالوں، دودھ، دہی، چینی، روٹی، نان، مٹن، بیف اور چاول سمیت دیگر اشیاء خور و نوش کی قیمتوں بارے تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ خواجہ محمد وسیم نے کہا کہ قیمتوں کے تعین کے بعد اگر کوئی بھی دکاندار ان قیمتوں سے تجاوز کرتا ہوا نظر آ گیا تو ایسی صورت میں کسی قسم کی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہمارا عزم عوام الناس کو ہر صورت مہنگائی کی اس لہر سے محفوظ بنانا ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی کا معیار کو جانچنے کے عمل کو بھی تیز کیا جائے۔ غیر معیاری اشیاء کی صورت میں دکاندار کو جرمانہ کرنے کے ساتھ ساتھ اشیاء کو موقع پر تلف کریں۔ صوبہ پنجاب میں دھان کی پنیری کی کاشت کا آغاز ہو چکا۔ کاشتکاروں کو منظور شدہ اقسام کاشت کرنے پر
ترغیب دی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے شہروز خان۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران دھان کے زیر کاشت رقبے میں 6.9% اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب میں 63 لاکھ ایکڑ رقبہ دھان کے زیر کاشت لایا گیا ہے، جس سے 57,66,000 ٹن ریکارڈ پیداوار حاصل ہوئی اور دھان کی برآمد سے $3 ارب زر مبادلے کا حصول ممکن ہوا۔ اماں سال بھی کاشتکاروں کو دھان کے رقبے اور پیداوار میں اضافے کے لیے فنی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاگت کاشت میں کمی کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ باسمتی اقسام پر $1,200 جبکہ غیر باسمتی اقسام پر $800 فی تھیلا سبسڈی کی فراہمی دی جا رہی ہے۔ صوبہ پنجاب میں دھان کی پنیری کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ موٹی اقسام کا وقت کاشت 7 جون تک جبکہ باسمتی اقسام کا وقت کاشت 7 جون سے 25 جون تک ہے۔ کاشتکار حکومت پنجاب کی کسان دوست پالیسیوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے دھان کی فی ایکڑ پیداوار میں مزید اضافے کو یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین نیر حسن کے ساتھ شہروز خان، سٹی نیوز ملتان۔ خیرپور ٹامے والی میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں نے ریونیو سے متعلق اسسٹنٹ کمشنر رانا محمد شعیب کو اپنی شکایات سنائیں اور درخواستیں پیش کیں۔ اے سی نے عوام کے مسائل سننے کے بعد ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ اے سی نے حسب معمول سائلین کے لیے بیٹھنے کے بہترین انتظامات کرائے اور سائلین کی سہولت کے لیے ہر محکمے کے الگ الگ کاؤنٹرز قائم کرائے۔ عوام نے اس بہترین اقدام پر اسسٹنٹ کمشنر کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ڈگری کی رقم ادا نہ کرنے پر رحیم یار خان کی فیملی کورٹ نے 4 شوہروں کو 1 سال کی سزا سنا دی۔ رقم ادا نہ کرنے پر عدالت کی جانب سے مدعیوں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری تھے، جس پر عدالتی بیلفوں نے کارروائی کرتے ہوئے مدعیوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں انہوں نے ڈگری کی رقم ادا نہ کرنے کا عذر پیش کیا، جس پر جج ندیم اصغر ندیم نے 4 شوہروں کو 1 سال کی قید سناتے ہوئے جیل بھجوانے کا حکم جاری کر دیا۔ ہارون آباد میں سبزی منڈی کے قریب مسافر بس اور رکشے میں تصادم، رکشے میں سوار 5 سالہ بچہ موقع پر جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ مسافر بس جو کہ ہارون آباد سے فورٹ عباس جا رہی تھی، سامنے سے آنے والے رکشے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ کمشنر ملتان انجینئر عامر خٹک نے ریونیو عوامی خدمت کچہری میں شرکت کی۔ کمشنر نے شہریوں کی درخواستوں کی سنوائی کی اور ان کو حل کرنے کے احکامات دیے اور کہا کہ کورٹ کیسز اور سول کیسز بارے شہریوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت عوام کو ان کی دہلیز پر سروسز کی فراہمی ہمارا مشن ہے۔ عوامی خدمت کچہری کو عوام میں بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ ملک بھر کی طرح منڈی بہاؤالدین میں بھی مہنگائی نے عوام کو 8 آنسو رلا دیا۔ سفید پوش طبقہ مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس کر رہ گیا۔ مزید بتا رہے ہیں افضال حسین بڑائچ۔ جی بالکل، اگر بات کریں مہنگائی کے حوالے سے تو جیسی تبدیلی سرکار کی جو سرکار گرائی گئی ہے، اس کے بعد مہنگائی کا جو ایک جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے اندر 30 روپے پر لیٹر اضافے کے بعد مہنگائی کا جو ایک ڈرونا خواب عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اور اگر بات کریں اس وقت خرد و نوش کی اشیاء کے حوالے سے تو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ جو خرد و نوش کی اشیاء ہیں وہ بھی اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے ہی جو غریب سفید دہاڑی دار طبقہ تھا وہ بڑی مشکل سے، بڑی مشقت سے جو ہے نا وہ اپنا گزر بسر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی موجودہ حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا ہے، اس کے بعد جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ بے قابو ہو چکی ہے اور جو عوام ہے وہ بیچاری 8 آنسو رو رہی ہے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں منڈی بہاؤالدین کے یوٹیلیٹی سٹور پہ، جہاں پر جو سابقہ حکومت ہے وہ 22 چیزوں پہ سبسڈی دیتی تھی، لیکن جیسے ہی موجودہ حکومت نے 4 سنبھالا اس کے بعد جو وہ سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ صرف آٹا، گھی، چینی کے اوپر جو ہے نا وہ اس وقت سبسڈی دی جا رہی ہے، اور وہ بھی چیزیں لگاتار نہ ملنے کی وجہ سے جو آٹا خاص طور پہ اور چینی ہے اس کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے عوام جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہے، یہاں پر خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ اور جب ہماری بات ہوئی لوگوں سے تو ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے بلندوں بعد دعوے کیے تھے جب یہ پی ڈی ایم مکمل تھی، جس وقت یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے، لیکن جیسے اقتدار سنبھالا ہے اس وقت کے بعد جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ خرد و نوش کی جتنی اشیاء ہیں وہ ساری مہنگی ہو چکی ہیں، اور جو غریب ہے، سفید دہاڑی دار جو طبقہ ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھانے سے قاصر ہو چکا ہے۔ تو ہمارا پرزور مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ خدا را ہوش کے ناخن لے اور جو مہنگائی کا جو اس وقت عوام کے اوپر بم گرایا گیا ہے اس کو کم کریں تاکہ جو غریب دیہڑی دار جو طبقہ ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکے۔ جی ننگانہ صاحب کی نجی ہاؤسنگ کالونی میں نامعلوم افراد نے ایڈوکیٹ عامر بشیر کو قتل کر دیا۔ ڈی پی او منصور امان نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور لواحقین سے ملاقات کی۔
DPO का कहना था कि नामालूम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री और क्राइम सीन यूनिट की टीमों ने मौका से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। उकाड़ा में ईंटों के भट्टे पर काम करने के दौरान एक शख्स आग की भट्टी में गिर गया। भट्टी में गिरने से 32 साला मजदूर मुकम्मल तौर पर जलकर जाँ भाग हो गया। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें, उकाड़ा में ईंटों के भट्टे पर काम करने के दौरान एक शख्स आग की भट्टी में गिर गया। भट्टी में गिरने से 32 साला मजदूर मुकम्मल तौर पर जलकर जाँ भाग हो गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उकाड़ा से ज़ुबैर प्रिंस। जी ज़ुबैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल मोहसिन, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या उकाड़ा के नवाही गांव 16 वानल में पेश आया है, जहां पर ईंटों के भट्ठा पर काम करने के दौरान शख्स आग की भट्टी में गिर गया। भट्टी में गिरने से 32 साला शख्स मुकम्मल तौर पर जलकर जाँ भाग हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और फायर व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने गिरने वाले शख्स की नाश को आग की भट्टी से निकाल लिया। रेस्क्यू टीम ने ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद नाश को वुरसा के हवाले कर दिया। जाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रफ़ी वल्द गुलाम मोहम्मद, उम्र तकरीबन 32 साल के नाम से हुई है, जो कि नवाही गाँव 18 वानल का रिहायशी था। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर प्रिंस, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया में महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आकर शहरी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी कमीज़ सब्ज़ी मंडी में आकर बेचने पर मजबूर हो गया। इसी दौरान टाइगर फोर्स के नौजवान राशिद करीम खान ने उसे कमीज़ पहनाई और उसे 500 रुपये देकर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाने का कहा। टाइगर फोर्स ने नौजवान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा मगर आवाम को भूखा नहीं रहने दूंगा। यहाँ महंगाई और बेरोज़गारी के हालात ने अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए अपने कपड़े बेचने पर मजबूर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सक्खर की जानिब से सोशल वेलफेयर कमेटी के ज़ेर एहतमाम और अल शिफा आई ट्रस्ट के ताउन से डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल सक्खर में एक रोज़ा मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप की इफ्तिताही तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज़फ़र ईदन मंगी समेत सेशन जजेस ने शिरकत की और वकला की फ़लाह बहबूद के कामों को सराहा। कैंप में अल शिफा आई ट्रस्ट के माहिर डॉक्टर यासिर जोखियों ने 550 से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त मुआयना किया। कैंप में 35 सर्जरी केसेस रेफ़र किए गए, जबकि 300 से ज़ायद चश्मे फराहम किए गए और 400 से ज़ायद मरीज़ों को मुफ्त अदविया भी तकसीम की गई। सक्खर में यूनियन काउंसिल नंबर 3 मक्की शाह टाउन में बाकायदा तौर पर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाला आबिद ने नामजद यूसी चेयरमैन मुख्तियार खोखर समेत तमाम नामजद पैनल के काउंसलर्स को अपने दफ्तर आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया। यूनियन के अहदेदारों ने फूलों के हार और पार्टी झंडे पहनाए। इलाका मकीनों ने अपने भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। नवाबशाह के नवाही इलाका 8 चक के रिहायशियों ने स्कूल बिल्डिंग के ठेकेदार के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के बाद उसका सरिया, ईंटें और दूसरा सामान ठेकेदार ने रात के वक्त 2 गाड़ियों में भरकर गायब कर दिया, जिसका वज़न 10 से 15 टन था, जबकि ठेकेदार के मुंशी का कहना है कि सिर्फ 15 मन सरिया निकला है। इलाका मकीनों का कहना था कि इतने अरसे के बाद नई बिल्डिंग मंजूर हुई है, लेकिन वो भी पुरानी बुनियादों के ऊपर बनाई जा रही है, जिससे बिल्डिंग को ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लें। मलीर के इलाका मारवी गोट में 16 रोज़ कबल जिनसी ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल किए गए 9 साला मासूम बच्चे शाकिर सेठार के कातिल गिरफ्तार न होने के खिलाफ वरसा और सिविल सोसाइटी समेत स्कूल के मासूम तलबा ने नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। मुजाहरीन की जानिब से कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सख्त नारेबाजी की गई। मकतूल बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हमारे मासूम बेटे को कत्ल हो गए 16 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन तफ्तीशी पुलिस इस वक्त तक मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। हमारे मासूम बेटे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जैकबाबाद में गुज़िश्ता रात कत्ल होने वाले शख्स के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ लवाहिकीन ने कौमी शाहराह पर लाश रख कर एहतजाज किया और पुलिस मुखालिफ नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन का कहना था कि चंद माह कबल डकैती की वारदात में मुलविस मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसके बदले में जाखरानी बरादरी के मुलजिमान ने गोट पर हमला किया और फायरिंग करके अली गौहर को कत्ल करने के बाद फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मुज़ाकरात करते हुए मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सेवन शरीफ में हेस्को की नाअहली की वजह से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली ना होने की सूरत में कारोबारी और घरेलू सार्फिन शदीद परेशान हैं। मज़ीद बता रहे हैं मीर हमज़ा। जी बिल्कुल, हेस्को इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो है 7 में 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है
جس کی وجہ سے جو ہے کاروباری جو حضرات ہیں اور جو شہری ہیں اور جو گھر میں صارفین ہیں جو الیکٹرکسٹی کے کنزیومر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے. تو اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کو کون کون سی تکلیفیں درپیش آ رہی ہے. لائٹ بالکل نہیں چلتی ہے. آپ کے سامنے آپ دیکھیں تو مشین جو ہیں خالی پڑے ہیں. یہ پکھا جو چل رہا ہے سولر پلیٹ پہ سامنے سولر پلیٹ پڑا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, نہ کام ہے. اگر تھوڑا سا کام ہے تو لائٹ نہیں ہے. ہم غریب مسکین کہاں جائیں, بس مجبور ہیں, بس ایسے بیٹھے ہیں. ہمارے کار پر بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے لائٹ کی وجہ سے. آپ یقین کریں 2 سوٹ بھی نہیں بن سکتے ہیں سارے دن میں. کاریگر ہیں, شاگرد ہیں, ہم ٹیلر ماسٹر ہیں, کہاں سے پوری کریں, کچھ بھی نہیں ہے. کاروبار پہ بہت اثر ہو رہا ہے ہمارے, کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ لائٹ کم ہے کیونکہ سب بے روزگار لگے پڑے ہیں. ہمارا یہاں پہ روزگار ہوتا ہے لائٹ کی وجہ سے, درزیوں کا. یا ہم لوڈ شیڈنگ اس لیے یہاں پہ اتنی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے, کیونکہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جیسے کام تو کچھ کم, باقی لائٹ کی لوڈ شیڈنگ پہ بہت, ادھر پانی کا بھی بہت مسئلہ, اور لائٹ کی وجہ سے اس کی وجہ سے روزگار ہمارا بہت کم ہو رہا ہے لائٹ کی وجہ سے. اگر ہو سکے اگر لائٹ ہمیں کمپلیٹ ملے گی تو ہمارا روزگار بھی ہوگا. لوڈ شیڈنگ یار آپ دیکھ رہے ہو کہ کاروبار سارے درم برم لگے پڑے ہیں, بس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے آسرے پہ. لائٹ آتی نہیں ہے, اگر آتی ہے تو گھنٹہ ڈیڑھ چلتی ہے, اس کے بعد گھنٹوں کے گھنٹے بند رہتی ہے. گورنمنٹ سے بس یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں لائٹ دی جائے. ہمارا کاروبار بالکل بند لگے پڑے ہیں, پریشان ہیں, غریب مسکین لوگ ہیں, کیا کریں. مگر لائٹ کا تو بہت مسئلہ ہو گیا ہے. جیسے آدمی کی آدھی زندگی ہو گئی ہے. لائٹ ہوگی تو لوگ بھی خوشحال ہوں گے, سندھ بھی آگے بڑھے گا اور ترقی ہوگی. یہ رکاوٹ جو ہے, پریشانیاں جو ہے, سب لائٹ کے کارن ہے. اور لائٹ جیسی نعمت ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا. کئی سالوں سے کتنی حکومت انہوں نے چلائی ہے, ابھی تک وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو سمجھ کے باہر ہے. اور لائٹ جو ہے مین پرابلم ہو گئی. اتنے آدمی کورونا میں نہیں مرے ہیں, جس کے کارن یہ لائٹ کے گرمی سے کارن آپ اسپتال میں تو جاؤ تو کیا حال ہے. صرف بس مطالبہ یہی کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرو ایک دم سے. جی بالکل, آپ نے یہاں پہ موجود شہریوں کی اور کاروباری لوگوں کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے شدید مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اتنی ہائی ٹیمپریچر گرمی میں بھی جو ہے گھر میں بھی ہمیں مشکلاتیں درپیش آتی ہے. تو انہوں نے حکومت وقت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ خدارا لائٹ کی فراہمی کو یقینی بنا کے جو ہے غریب عوام کو اور جو ہے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. سابق اقلیتی کونسلر اور پیپلز مائنورٹی ونگ ٹھٹھا کے رہنما لال مہیشوری کی قیادت میں مسائل کے حل اور گلی پر قبضے سمیت پانی کے کنیکشن کاٹنے کے خلاف ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کی گئی. مقررین نے کہا کہ گھاروں میں مہیشوری برادری بڑا ووٹ بینک رکھنے والی برادری ہے, مگر ہر دور میں اسے نظر انداز کیا گیا. گیان چند اسرانی صرف کوہستانی ہندوؤں کو اہمیت دیتا ہے اور ان کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتا ہے. انہوں نے کہا کہ گھاروں کے ایک بااثر ہندو سیٹھ نے ہماری گلی پر قبضہ کر کے وہاں تعمیرات شروع کروا دی ہیں اور ہمارے گھروں کے پانی کے کنیکشن بھی کاٹ دیے ہیں. انہوں نے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے شکایات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اور ڈیرہ الایار میں بلدیاتی انتخابات میں وارڈ نمبر 25 سے کامیاب امیدوار میر اسفندیار جمالی نے کہا ہے کہ ڈیرہ الایار کے عوام کی خدمت کریں گے. انہوں نے ووٹ دیا ہے, ان کے ووٹ کا بھرم رکھیں گے. انتخابات میں کامیابی عوام کا اعتماد ہے. عوام کی محبت اور ان کی بے لوث چاہت نے کامیابی سے سرفراز کیا. علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynews.ht.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD.